حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، محب رسول ہیں، محب سنت رسول ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے اندر محفوظ کریں۔ انہی کا مشہور واقعہ میں نے آپ حضرات کو کئی مرتبہ سنایا ہے کہ سفر حج کے اندر جا رہے تھے، قافلہ روکا ہے مکہ کے قریب، قافلہ روک دیا، قافلہ روک کر جا کر ایک کونے میں ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا جیسے بندہ حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر آ گئے۔ حضرات نے پوچھا آپ نے اتنا بڑا قافلہ روکا اور آپ کو حاجت بھی نہیں تھی، تو آپ نے کیوں روکا یہ قافلہ؟ بڑی عجیب بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے محبوب کے ساتھ سفر حج کر رہا تھا، اپنے محبوب کے ساتھ جب سفر حج کے اندر تھا تو میں نے دیکھا کہ جہاں پر ہمارے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے تھے اور آپ یہاں پر بیٹھے تھے، میں نے صرف اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے پورے قافلے کو روکا اور یہاں پر اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا میں۔ یہ ہوتی اطاعت رسول۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو معیار بتایا ہے کہ تم ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے۔ یہ معیار اور پیمانہ ہے اللہ کے نزدیک، ایمان کو تولنے کا، ایمان کو ناپنے کا یہ معیار ہے۔ ان کی مجلس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھینک آئی، ایک آدمی کو چھینک آئی تو چھینک آنے پر کیا کہتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ، ایسے کہتے ہیں الحمدللہ، مسنون طریقہ ہے۔ جو بندہ سن رہا اس کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور پہلے زمانے کے اندر لوگ اتنے سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے نا، آج ہم دن کے اندر سینکڑوں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا تو اچانک نا ان کو ایک آواز آئی، اپنے محل کے اندر بیٹھے ایسے آواز آئی جیسے زلزلہ آتا ہے نا، ایسے زور سے آواز ہے کسی چیز کے ہلنے کی۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا بھائی کہاں سے اتنی آواز آئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں محدث درس دے رہے تھے، درس کے درمیان ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا اور ان کے درس کے اندر اتنی کثیر تعداد کے اندر افراد شریک تھے، جب انہوں نے یرحمک اللہ کہا تو پتہ چلا کہ پورا ملک ایسے لرز رہا ہے۔ ایسے لوگ دین کی مجلسوں کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس دینی مجالس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اکا دکا کوئی بھول چوک کر ٹائم سے ہم مسجد کے اندر آ جائیں، ورنہ جب امام صاحب نے الحمدللہ کا خطبہ شروع کرنا نا اس وقت ہم نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت حدیث کے مطابق فرشتے رجسٹر لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتے رجسٹر لپیٹ کر جو گیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے نا، ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ حاضریاں لکھ رہے ہیں ہماری کہ کون کس وقت آ رہا ہے، اور یہ رجسٹر اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ آج جمعے کے دن اس مسجد کے اندر کتنے بجے کون سا آدمی پیش ہوا ہے۔ اس لیے جب جمعہ کی اذان ہو، جمعے کی اذان کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے سورۃ الجمعہ 28 سے 12۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، یعنی مسجد کی طرف دوڑو، مسجد کے اندر آ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس لیے کئی علماء کرام نے لکھا ہے کہ جمعے کی اذان اول کے بعد خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، نہ بندہ لے سکتا ہے، نہ بندہ دے سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کا واضح حکم ہے نا کہ یہ کام چھوڑ دو۔ ہم نے اس وقت بند کرنے جب امام صاحب نے خطبہ شروع کر تو عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، سنت کی بات ہو رہی ہے، تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ السلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب اللہ کے نبی کے اوپر سلام پڑھنا بہت اچھی بات ہے، درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں السلام علی رسول اللہ، تم بھی کہو، لیکن اس مقام کے اوپر جناب رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ اس مقام کے اوپر جناب رسول اللہ کی سنت ہے الحمدللہ، بس اس کے آگے اگر پڑھو گے تو وہ سنت نہیں بنے گی۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات جو اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، کئی حدیثوں کے راوی ہیں، قرآن کی پہلی تفسیر لکھنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے دین اسلام کے علاوہ، دین کے علاوہ، محمد رسول اللہ کی سنت کے علاوہ طریقے کو دین کے اندر لے کر آیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان سے قبول بھی نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ لوگ گھاٹے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ معنی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔